بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم مسلمانوں کو ماضی کی عظیم سلطنتوں کے واقعات سنا کر انہیں ان کا شاندار اور تابناک ماضی یاد دلانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے آج کی پہلی قسط میں ہم شروع کریں گے آپ سب کی پسندیدہ شخصیت ارطغرل غازی سے، جنہوں نے اپنی بہادری سے کفار کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے اور سلطنت عثمانیہ جیسی عظیم سلطنت کی بنیاد کی پہلی اینٹ ڈالی۔ اس سیریز کو ضرور انجوائے کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیں۔ 7ویں صدی ہجری یعنی 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں شاہان خوارزم کی قوت اوج شباب پر تھی۔ وہ ایران و خراسان اور شام و عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور آس پاس کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے، لیکن عین اس وقت جب وہ اس حوصلہ کی تکمیل کے لیے تیار ہو رہے تھے، چنگیز خانی طوفان اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف بھاگے۔ ان میں بعض ایران اور شام میں پہنچے اور وہاں 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں بہت کچھ اقتدار حاصل کیا اور ترکمانی مشہور ہوئے، اور بعض جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کی سلاطین مملوک سے مارکہ آرا ہوئے، جو خود ترکی النسل تھے، لیکن مصر میں انہیں شکست ہوئی اور وہاں سے واپس ہو کر وہ ایشیائے کوچک میں سلجوقوں سے آ ملے۔ انہی ترک قبائل میں جو چنگیز خان کے حملے کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے پھر رہے تھے، ارطغرل غازی کا قبیلہ بھی تھا۔ یہ قبیلہ ترکان اوغوز کے قبیلے کا ایک جزو تھا جو ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ اسی اثناء میں راہ میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ قبیلے کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دندار کے ساتھ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاء الدین سلجوقی کے سلطنت میں داخل ہو گئے۔ پہلا مارکہ۔ یہ جماعت جو صرف 400 گھرانوں پر مشتمل تھی، سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایہ تخت کونیا کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری قوی ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ، جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا اور اس جاں بازی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بر وقت مدد کی تھی وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ سنگ بنیاد۔ ارطغرل کے اس کارنامے کے صلہ میں سلطان علاء الدین نے اسے سوغوت کا زرخیز علاقہ جو دریائے سکاریہ کی بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا جاگیر میں عطا کیا اور سوغوت کا شہر بھی اسے دے دیا۔ اس علاقے میں ارطغرل اور اس کے ساتھی جو خراسان اور آرمینیا سے آئے تھے بود و باش اختیار کی۔ علاء الدین نے ارطغرل کو اس جاگیر کا سپہ سالار بھی مقرر کیا، چونکہ ارطغرل کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اس لیے بازنطینی قلعے داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترکی قبائل ایشیائے کوچک میں جو پہلے سے آباد تھے اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اس طرح اس کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور اس کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔
سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلافات اور امراء کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلاجقہ روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرقی کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے، اور وسطی اور جنوبی حصہ میں متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاء الدین کو بجائے تشویش کے ایک گونا اطمینان حاصل ہوا اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب ینی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل نے علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے صلہ میں اس شہر کو بھی اس کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی یا صدر سلطانی رکھا۔ نیز ارطغرل کو اپنے مقدمۃ الجیش کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وسیع علاقہ میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد علاقے بھی تھے، مثلاً کراجہ، سار، بالیجک، آنینی وغیرہ، لیکن سلطانونی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا، اور اس جاگیر پر تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد عثمان کو مدتوں جنگ کرنا پڑی۔ ہلال سلطان علاء الدین کے علم کا نشان تھا اور ارطغرل نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اس نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ 1288 عیسوی میں ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سوغوت کے قریب دفن ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے اور ہمیں اپنے شاندار ماضی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوں گی۔ مزید ایسے معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔